السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس تفسیری سلسلے میں ہم سورۃ النحل تک پہنچے۔ آج آپ کے سامنے سورۃ النحل کا خلاصہ ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور عام مکی سورتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، آخرت، توحید، رسالت اور ساتھ ہی ساتھ کچھ انبیاء کے واقعات۔ لیکن اس کی پہلی ہی آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ لوگ بہت زیادہ تکلیف دیے جا رہے تھے مکی زندگی میں، اور ساتھ ہی ساتھ سوالات بھی بہت ہو رہے تھے کہ جس قیامت کا آپ وعدہ کر رہے ہیں یا جس مدد کا آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آتا امر اللہ کا معاملہ آ جائے گا، فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے، اس کی ذات بہت بلند ہے، ہر اس چیز سے وہ پاک ہے جو تم شرک کر رہے ہو۔ ساتھ ہی ساتھ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ہی کیوں بنایا، فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا، یا فرشتے جو آتے ہیں وہ انہی کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتے کو اللہ جس بندے کو چاہتا ہے اس کے اوپر نازل کرتا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے کہ وہ جس کو نبی بنائے، جس کو نبوت عطا کرے، جس کو اپنی رسالت کے لیے چن لے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیے اور کہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اسی کا تقوی اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد اس سورہ میں انسان کی تخلیق، پھر جانور، پھر مختلف جانوروں کو پیدا کرنا، زمین، آسمان، درختوں، اور ساتھ ہی ساتھ کہا کہ بارش جو ہم بھیجتے ہیں تو دیکھو کہ درخت سوکھے رہتے ہیں، زمین سوکھی پڑی رہتی ہے، لیکن بارش کے بعد اچانک ہرا بھرا ہو جاتا ہے، درختوں میں پھل پھول لگنے لگتے ہیں، زمین میں پودے اگنے لگتے ہیں جو جانوروں کے لیے چارہ اور انسانوں کے لیے بعض غذاؤں کا کام آتے ہیں۔ پھر اسی طرح سورج، چاند، دن، رات، یہ سب کون پیدا کیا؟ کیا وہی جن کی عبادت تم لوگ کر رہے ہو؟ یا یہ جو تم سمندروں میں جاتے ہو تو ذرا دیکھو کہ تم کو کون ٹھکانے لگاتا ہے، کون پار لگاتا ہے؟ ان سمندروں کو کون بنایا؟ اس میں جو بڑی بڑی کشتیاں چلتی ہیں ان سبوں کو کون پار لگاتا ہے؟ زمین میں جو مختلف قسم کے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا کی، یہ سب کون بنایا؟ گویا اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بتا کر، بیان کر کر ان کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ نکالا والذین یدعون من دون اللہ، تم لوگ یا یہ لوگ جس کو اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں، لا یخلقون شیئا، کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا؟ جس اللہ کی یہ نبی یہ قرآن دعوت دے رہا، اس نے تو زمین، آسمان، سمندر، جانور، انسان، نہریں، بارش سب کو بنایا، لیکن یہ لوگ کس کو پیدا کیے؟ ان لوگوں نے کچھ بنایا نہیں، بلکہ وہم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ ان کو خود کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو جو لوگ خود پیدا نہیں کیے، کچھ نہیں بنے، وہ اللہ نے خود ان کو بنایا، تو تم کس چیز کی عبادت کر رہے ہو؟ لہذا توحید اور رسالت کو ان آیتوں میں بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس سورے کا جو نام ہے اس کے اوپر انسان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، اور جتنے رسول آئے سب کی دعوت تھی کہ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ تو اللہ کے مقابلے میں جتنی چیزوں کی عبادت کی جائے یا بڑا مانا جائے یا اس کی سرپرستی قبول کی جائے، یہ سب طاغوت ہے، یا اللہ سے ہٹانے والی جتنی چیزیں یہ سب طاغوت ہیں، اور طاغوت کی عبادت کفر کی طرف لے جانے والی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں آپ سے پہلے سب کی طرف صرف ایک ہی وحی کی، وہ یہ کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ،
پوچھو علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو۔ معلوم ہوا کہ یہاں صاحب علم کے ذریعے ہدایت ملے گی ہمیں اور آپ کو۔ آج کے دور میں بھی یہ بہت ضروری ہے کہ صاحب علم سے اپنے معاملات کو حل کرائیں، کیونکہ آج بھی بہت کچھ آ چکا ہے۔ ہر کس و ناکس یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس ہی صحیح علم ہے۔ نہیں، صحیح علم اللہ کی کتاب کا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہے۔ ورنہ یہود و نصارہ کے پاس بھی توریت تھی، اور ان کے لوگوں نے یہی کیا کہ کتاب رہتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کیا۔ جو شخص چاہے جیسا چاہے دین کے نام پر باتیں، یہاں تک کہ کتابیں لکھی جاتی تھی اور کہتے تھے اللہ کی طرف سے، اللہ نے منع کیا ان سب چیزوں سے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی سب مثالیں دے کر انسان کو سمجھایا اور کہا لا تتخذوا الہین اثنین، تم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہ بناؤ۔ انما هو الہ واحد، وہ صرف ایک ہی اللہ ہے۔ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہاں تم بھٹک رہے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں دوڑے جا رہے ہو؟ اس ایک اللہ کو، اسی کے لیے جو کچھ کہ زمین اور آسمان میں ہے، اور اسی کا سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ اللہ تم کو تکلیف پہنچائے تو کون ہے تم کو روکنے والا، اور کون ہے تم کو تکلیف سے نجات دینے والا؟ یاد رکھو تکلیف اور مصیبت سے بچانے والا صرف اور صرف وہی ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت سی چیزیں بنایا، اس میں سے خاص کر جانوروں کے بارے میں بھی یہ کہا کہ تمہارے لیے اس میں ایک عبرت ہے، نصیحت ہے۔ خاص کر وہ جانور جو ہماری کئی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، گوشت کے لیے، دودھ کے لیے، پھر ان کے بال سے لباس، ان کے چمڑوں سے لباس، پھر وہ سواری کے کام آتے ہیں۔ ایسے کتنے جانور ہیں جو ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں سے خاص کر وہ جانور جو دودھ دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ذرا غور کرو کہ کتنے جانور ہیں جن کے پیٹ میں بین فرث و دم، خون اور گوبر کے درمیان سے، یعنی اسی پیٹ کی تھیلی میں ساری چیزیں ہیں، غلاظت بھی ہے، خون جیسی چیز بھی ہے، لیکن اس کے درمیان سے اللہ تعالیٰ نے لبنا خالصا سائغا للشاربین، خالص پیور دودھ نکالتا ہے، پاک، جس کے اندر ایک انسان کے سارے وٹامن، ساری ضرورت کو پوری کرنے کی طاقت ہوتی ہے۔ کون بناتا ہے، کون نکالتا ہے کہ انسان چارہ کھا رہا ہے، وہ اس سے گوبر بن رہا ہے، اس سے خون بھی بن رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دودھ بھی تیار کر رہا ہے۔ کیا ہے کوئی ایسا بنا کے دینے والا؟ پھر اسی طرح پھلوں کو دیکھو، کھجور، انگور کو کون پیدا کیا ان کو؟ کتنے قسم کے کھجور ہیں، انگور ہیں، سب کے درخت ایک ہی جگہ، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، سب کا موسم ایک، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے الگ الگ مزہ دار بنا کے بھیجتا ہے۔ کون ہے وہ؟ اب اس کے بعد اس سورے کے نام سے جو بات ہے اس پر بڑی اہم بات کہی جا رہی ہے۔ کہا کہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف۔ اوحا، وحی، حالانکہ یہ صرف انبیاء کے لیے ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ کی ماں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہوا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور یہاں اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو وحی کی، مطلب ہم نے حکم دیا، ہم نے اس کو اس کا راستہ بتا دیا، اس کی کیا ذمہ داری ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے کیا یا اس کو حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی دیکھو کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کتنی جو ہے جسامت ہے، یا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن آپ دیکھیے شہد کی مکھی کیا کرتی ہے۔ کئی کئی کلومیٹر دور تک وہ جاتی ہے اور پھلوں کو، پھولوں کو، پتوں کو چوستی ہے، اور تمہارے لیے بہترین شہد تیار کر کے دیتی ہے۔ کیا آپ غور کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے جب شہد کی مکھی کو بنایا وہ اسی وقت حکم دیا، اور آج تک وہ وہی کام کر رہی ہے، اور اس شہد سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ انسانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ پھر شہد کے اوپر لوگوں نے بہت تحقیق کیا ہے، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانتے ہیں، مختصراً چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ شہد کی مکھی کا بھی ایک لیڈر ہوتا ہے،
اور شہد کی مکھیاں جب شہد لے کر آتی ہیں تو وہ اس کو چیک کرتا ہے. اگر کوئی مکھی کسی ایسے پھول پر جو کڑوا ہو بیٹھی ہو اور اس کا شہد لے کر آئی ہو تو اس کو الاؤ نہیں کرتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کہیں پورا شہد خراب نہ ہو جائے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اندر بھی اگر اچھے لوگ ہوں لیکن چند برے لوگوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا سوسائٹی معاشرہ خراب نہ ہو جائے. تو تمہارا بھی ایک لیڈر ہونا چاہیے، ایک امیر ہونا چاہیے، اور وہ نبی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو تم کو صحیح گائیڈ کر سکے. جس طرح شہد کی مکھی کا لیڈر گائیڈ کرتا ہے اس طرح تم کو گائیڈ کرنے کے لیے بھی ایک آدمی چاہیے. اور پھر اس کے بعد دیکھو شہد کی مکھی کو اللہ نے صرف حکم دیا تو وہ ساری جگہوں میں جاتی ہے. پھر ایک اور چیز اس میں بیان لوگوں نے تحقیق کیا ہے کہ شہد کی مکھی کو راستہ کون بتاتا ہے. کئی کلومیٹر تک جاتی ہے. مختلف درخت ایک جیسے ہوتے ہیں، جنگلوں میں انسان بھٹک جاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ شہد کی مکھی آج تک کبھی بھی اپنا راستہ نہیں بھٹکی. تو اے انسانوں، تم کو اللہ نے ایک راستہ بتایا، تم کو ایک راستہ دکھایا اور تمہارے لیے ایک نبی بھیجا، تمہارے لیے ایک کتاب بھیجا، اس کے باوجود بھی تم راستہ بھٹک جاؤ گے، حق سے دور ہو جاؤ گے. یہ کتنے افسوس کی بات ہے. جبکہ شہد کی مکھی بالکل چھوٹی ہوتی ہے، اس میں کتنا اس کا دماغ ہوگا، کتنا اس کی سوچ ہوگی، کتنا اس کی سمجھ ہوگی. جبکہ اے انسانوں، تم تو 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ لمبے چوڑے ہو. تموں کو ہم نے اتنا عقل دیا ہے جس کی قیمت، جس کا وزن جو ہے 100 گرام سے زیادہ ہوتا ہے. تو سوچ کر دیکھو، اتنا عقل اور سمجھ رہتے ہوئے تم اللہ کے راستے کو نہیں لیتے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کہا فَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ، تم اپنے رب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو. تو وہ برابر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ مختلف درختوں پھلوں کو چنتی ہے اور اس میں سے انسانوں کی شفا کے لیے. پھر شہد کا فائدہ دیکھیے، ساری دنیا اس فائدے کو مانتی ہے کہ شہد میں شفا ہے. لیکن کون سا شہد؟ اصلی شہد ہو، خالص شہد ہو تو اس میں شفا ہے آج بھی. اور ہر زمانے میں شہد کو لوگوں نے مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے. تو قرآن کریم نے کہا کہ اس میں شفا ہے، اور آخر میں کہا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، اس میں بھی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے، سوچتی ہے، سمجھتی ہے. ایسے لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. جو قوم سوچتی سمجھتی نہیں ہے، جانوروں کی زندگی گزارتی ہے، تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، قرآن بھی اس کے لیے ناکافی. تو بتایا گیا کہ ایک شہد کی مکھی جو بالکل چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر بھی ہم نے آنکھ بنائے، ناک کان بنائے، اس کو سوچنے اور اس کو عقل اور ساری چیزیں دی. اور اللہ نے ایک بار جب اس کو حکم دے دیا تو اللہ کی فرمانبرداری برابر کر رہی، اپنی ڈیوٹی سے نہیں ہٹی. لیکن اے انسانوں، تم کیسے ہو کہ تم کو بھی رب نے پیدا کیا، سوچ دیا، سمجھ دیا، عقل دیا، بصیرت دیا، سمجھ دیا، لیکن تم ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر رہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اور بھی بہت سی چیزیں جو بنایا، اس کی نشانیاں بتایا. اس میں سے خاندان، بیوی، بچے، اولاد، ان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا. پھر انسانوں کو بنایا، انسانوں کی ضرورت کو بنایا. یہ سب نعمتیں، خاص کر ان مکی صورتوں میں اللہ کی بہت سی نعمتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس میں سے اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ 2 آدمی ہیں، اس میں سے ایک آدمی گونگا ہے. تو کیا وہ آدمی سے بھلائی کی امید کر سکتے ہیں ہم؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ الٹا، جس کا وہ اپنے مالک کے اوپر وہ بوجھ ہوگا. لیکن ایک آدمی ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے، ہوشیار ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک آدمی کی حالت تو وہ ہے اور دوسرا آدمی وہ ہے جو تم کو بھلائی کا، انصاف کا حق دے رہا ہے اور سیدھے راستے کو دکھا رہا ہے. تو دونوں برابر کیسے ہو سکتے؟ لہذا تمہیں چاہیے کہ اس آدمی کی بات مانو جو تم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے رہا ہے، تم کو سیدھا راستہ بتا رہا ہے، تم کو سیدھے طریقے بتا رہا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے چل کر کہتے ہیں وہی اللہ ہے جو تم کو پیدا کیا حالانکہ تم نہیں جانتے ہو، اور پھر تمہارے لیے اللہ نے آنکھ، کان، دل بنایا تاکہ تم شکر ادا کرو. قرآن کریم میں ایسی آیتیں بھی بار بار آئی کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ 3 چیزیں خاص کر، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ بعض جگہ تو کہا قلیل ما تشکرون، اور بعض جگہ کہا کہ تاکہ تم شکر کرو، اور بعض جگہ کہا کہ بہت کم لوگ شکر کرتے. کیا ہے یہ 3 نعمتیں؟ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ، کان اور جو ہے دل. سوچ کر دیکھیے. اور ان تینوں کا تعلق بھی ہے آپس میں.
انسان صرف دیکھتا ہے تو جس چیز کو دیکھتا ہے اس کے بارے میں ساری چیزیں یاد آ جاتی. کہیں انسان بیٹھا رہتا ہے، دور سے کوئی آواز آتی ہے، سنتا ہے تو فوراً معلوم کر لیتا ہے کہ کس کی آواز ہے، دوست کی ہے، دشمن کی ہے، جانور کی ہے، انسان کی ہے، پرندوں کی ہے، کس چیز کی ہے، یہ سب انسان فوراً پتہ لگا لیتا ہے. اور دل تو ہدایت کا مرکز اور گمراہی کا بھی مرکز. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان 3 چیزوں پر غور کرے کہ یہ کتنی بڑی نعمت. اس کے علاوہ اگر دیکھیے کہ اگر ایک انسان کتنا ہو، کچھ بھی ہو، سب کچھ دولت، یہ 2 نعمتیں اگر نہ ہو تو کیا مجبور ہو جاتا ہے. خاص کر اگر کان نہ ہو تو سن نہیں سکتا ہے، آنکھ نہیں ہو تو دیکھ نہیں سکتا، اور دل کا معاملہ تو بالکل الگ ہی ہے کہ ایک انسان کے سارے اعضاء کام کریں، ایک دل اگر کام نہ کرے تو پورے اعضاء خود بخود بیکار ہو جائیں. ہم انشاءاللہ دل کے بارے میں اور بھی آگے چل کر آیتیں آئیں گی سورۃ الاحزاب میں اور سورۃ الحج میں، وہاں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ اللہ نے دل کو کیسی کیسی نعمتوں میں گنا ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ دل. سوچ کر دیکھیے کہ ہمارے جسم کے حصے میں سب سے زیادہ کام کرنے والا اعضا اگر کوئی ہے تو وہ دل ہے. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں اور آپ کو ان سب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ذکر کیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سورہ میں چند آیتیں ہیں جو ہمیشہ ایک ایمان والوں کو دعوت دیتی ہے. سب سے پہلی آیت جو بہت مشہور ہے اور ہر جمعہ کے خطبے میں، دوسرے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے اور ساری جگہوں میں پڑھا جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس آیت کو خطبے میں شامل کیا گیا. اور قرآن کریم کی ساری آیتیں جامع ہیں، لیکن جامع میں بھی چند آیتیں ایسی جامع ہیں کہ ایک ہی جگہ پورے اسلام کو پیش کر دیا جاتا ہے. اس میں سے ایک آیت یہ بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کا حکم دیتے، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتے. مطلب یہ کہ انصاف تو حق کو ادا کرنے کا نام ہے، لیکن جتنا حق ہے اس سے بڑھ کر دینا یہ احسان ایک معنی. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر جو حق رکھیں اس کو ادا کرو، ساتھ ہی ساتھ اس سے بڑھ کر بھی ادا کرو، انسانوں کے معاملے میں بھی اور اللہ کے حقوق کے معاملے میں، دونوں میں بھی انسان. بلکہ معاف کر دینا بھی بہت بڑا احسان کہا گیا. پھر اس کے بعد کہا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، ان کا خیال رکھنا. قریبی رشتہ دار، ذی القربیٰ، جو بھی رشتہ دار. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، 3 چیزوں کا حکم ہے اور 3 چیزوں سے منع بھی ہے. انصاف صرف کوٹ کچہری کا نہیں، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ ہر معاملے میں انصاف کرے. یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کئی صحابہ کرام تھے جو صرف روزہ ہی رکھتے اور صرف راتوں کی عبادت کرتے، تو انہوں نے کہا نہیں، تم اپنے بدن کے ساتھ انصاف کرو، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کرو، تمہارے بدن کے ساتھ انصاف کرو. تو معلوم ہوا کہ یہ بھی انصاف. حد سے زیادہ کسی بھی چیز کو کرنا یہ بھی انصاف کے خلاف ہے، اور کسی چیز کو بالکل چھوڑ دینا یہ بھی انصاف کے خلاف ہے. تو کہا گیا کہ 3 چیزیں یہ، اور 3 چیزوں سے روکا گیا. وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، فحش کھلی بے حیائی اور برائی، والمنکر، اور چھپی ہوئی برائی اور بے حیائی. یہ 2 لفظ جب آتے ہیں تو حرام کی جتنی چیزیں ہیں، خواہ وہ دین کی ہو، عبادت کی ہو، اخلاق کی ہو، کھانے پینے کی ہو، معاشرتی برائی ہو، یہ سب اس کے اندر آ جاتی. تو لہذا فحش اور منکر، کھلی ہوئی برائی اور بے حیائی، چھپی ہوئی برائی اور بے حیائی، ان سب سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے. والبغ، اور سرکشی، عناد، تکبر، اللہ کے قانون کو توڑنا یا انصاف کے خلاف ظلم سے روکو. انصاف کا حکم بھی دیا، ظلم سے روکا بھی. دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے کہ انصاف اللہ کو بہت پسند اور ظلم اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ ناپسند. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو معلوم ہوا کہ یہ آیت بڑی جامع ہے. ہمیں اور آپ کو ان آیتوں پر غور کرنا چاہیے اور بڑی جامع طریقے سے یہاں دین کو پیش کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو آخرت دلاتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی چیزیں وہ ہمیشہ رہ جانے والی. نہیں، کوئی چیز رہنے والی نہیں، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے. صاف صاف کہا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جتنی چیزیں ہیں سب ختم ہو جانے والی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے.
अगर इंसान को यह यकीन हो जाए इस आयत पर तो उसको बड़े से बड़े गुनाह छोड़ना भी आसान हो जाएगा और छोटी से छोटी नेकी करना आसान हो जाएगा। क्यों कि हम जो कुछ करेंगे वो अल्लाह के पास देख जाओ। और बड़ी से बड़ी तकलीफ में भी ज़िंदगी करना, ईमान पर रहना उसके लिए आसान हो जाएगा, इसलिए कि ये ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। असल ज़िंदगी तो आखिरत की है और जो कुछ हम करेंगे अल्लाह के पास हम ज़रूर उसको पाएंगे। तो ये एक छोटा सा टुकड़ा है लेकिन हमारी ज़िंदगी को बदल देने वाली है। टर्निंग पॉइंट जो कहते हैं या स्पार्क टाइम जो कहते हैं वो ये आयत पैदा कर सकती है अगर इंसान सिर्फ गौर कर ले कि हमारे पास जो कुछ है ख़त्म। देखिए दुनिया में कारून, हामान, नमरूद ये सब बड़े बड़े थे अपने दौर के, क्या बचा उनका? उनके पास कोई चीज़ नहीं। क्या है उनकी आज इसमें? फिर उसके बाद दुनिया में बड़े बड़े जब्बार, क़हार आए, बड़े जालिम आए, जाबिर आए। आज क्या है उनका दुनिया में? दुनिया उन्हें लानत करती है, दुनिया उन्हें बुरा भला कहती है। लेकिन जो ईमान लाए, नेक अमल किए, अल्लाह उनका ज़िंदा नाम रखा है, आज भी वो बाकी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा मन आमिला सालिहन, इसी से मिलता जुलता, जो भी आदमी नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन है तो उसे बेहतरीन ज़िंदगी मिलेगी, पाक ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी। और अल्लाह ताला जो उसे बदला देंगे उससे बेहतर होगा जो कुछ कि वो दुनिया में करके आए। तो मालूम हुआ कि यहाँ नेकी में मर्द और औरत को अलग नहीं कहा गया है। जो भी नेकी करेंगे सबको बराबर बराबर अजर मिलेगा। साथ ही साथ जो इंसान को नेकी से, ईमान से गुमराह करता है वो शैतान, तो यहाँ कहा गया कि जब भी शैतान का जिक्र आए या तुम्हें कुरान पढ़ना हो तो सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहो। गोया शैतान से बचना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। और ये भी कहा गया कि शैतान किसके ऊपर असर करता है? ईमान वालों के ऊपर नहीं, मुशरिक, काफिर, गुनहगार के ऊपर इसका असर होता है। लिहाजा उसे चाहिए कि हम हमेशा ईमान के साथ रहें ताकि हम इससे बच जाएं और इससे दूर रहें। फिर उसके बाद इस सूरे में एक तालीम भी दी गई, क्योंकि मक्की ज़िंदगी में अखलाक, हराम इन सब चीज़ों से बचा जाता था, अखलाक की भी तालीम दी जाती थी। तो यहाँ एक बात कही गई, सबसे पहले तो चंद जानवरों के हराम का जिक्र किया जो हमने सूरतुल माइदा में बताया था। उसके बाद कहा कि तुम अपनी ज़बान को हलाल और हराम से गुडमुड मत करो। तुम मत फैसला करो कि ये हलाल है, ये हराम है, बल्कि हराम वही है जो कुरान ने हराम किया, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है। हलाल वो है जो अल्लाह ने हलाल कर दिया है। किसी आम इंसान को हलाल और हराम करने का कोई इख्तियार नहीं। लिहाजा बातों बातों में हम लोग बात कर देते ये हराम, ये हलाल, हमको कोई हक़ नहीं। हलाल हराम सब कुछ कुरान ने बयान कर दिया है और वो सिर्फ वही रहेगा, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता। हमें अपनी ज़बानों को इन सब चीज़ों से रोकना चाहिए। इस सूरह के आखिर में बड़ी अहम बात बतलाई गई। चूँकि मक्की है, दावत का काम करना था, दावत का काम बहुत मुश्किल काम है, तो कैसे करना चाहिए? हालात के मुताबिक करना चाहिए। कहा गया कि उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, तुम हिकमत के साथ, सोच समझ के साथ, मजबूत दलाइल के साथ, समझदारी के साथ लोगों को दीन की तरफ बुलाओ। ये दावत कभी भी छूट नहीं सकती है, हमें हमेशा दावत का काम करना चाहिए। बल्कि आज पूरी दुनिया में हम जो तकलीफ़ उठा रहे हैं इसीलिए कि हम दावत का काम नहीं किया। हमने हुकूमतें की, सल्तनतें हमने बनाई कई 100 साल तक, लेकिन दावत का काम हमने नहीं किया। अल्लाह का दीन उनके बंदों तक नहीं पहुँचाया। यही वजह है कि आज हम तकलीफ़ उठा रहे हैं और लोग दीन से दूर, खुद अपने भी दीन से दूर, दूसरे भी दीन से दूर। तो कहा बड़ी हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी बातों के साथ जिसमें भलाई हो, बेहतरी हो। हाँ, अगर कभी तुम्हें आर्गू करने का मौका मिले तो तुम गैरों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं, जीतना मकसद नहीं, जैसा कि लोग डिबेट में करते हैं। कहा गया नहीं, वजादिलुहुम बिल्लती ही अहसन, अच्छे तरीके से, भलाई तरीके से तुम पेश आओ। तुम्हारा रब जानता है कि कौन हिदायत पर है और कौन गुमराह पर। हाँ, अगर उसके बावजूद वो तुमसे लड़ने आएँ, तुमसे बहस करें, तो उतना ही तुम भी बहस करो जितना उनसे बहस किया। लेकिन आखिर में कहा गया वस्बिर, सब्र करो। क्योंकि मक्की ज़िंदगी है, रात दिन तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ होती थी। और सिर्फ मक्की ज़िंदगी में ही 8 आयतों में तो सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया सब्र करने के लिए, सारे ईमान वालों को अलग। तो कहा गया वस्बिर, सब्र करो। वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, और ये तुम्हारा सब्र किसी और वजह से नहीं कि हम कमज़ोर हैं या हम ये हैं या वो हैं, नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए ये सब्र होना चाहिए। वला तहज़न अलैहिम, और गम न करो। वला तकु फी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून, और जो कुछ ये लोग मक्र कर रहे हैं उससे तुम्हारे दिल को जो तकलीफ़ हो रही है उस पर तंगी महसूस ना करो।
तंग दिल मत हो, बुज़दिल भी ना हो, परेशान भी मत हो, बल्कि अल्लाह पर सब्र करो। इन्न अल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो तक़वा इख्तियार करते हैं। यहाँ सब्र को तक़वा कहा गया है। तक़वा के अलग अलग माने हैं, यहाँ सब्र करना भी तक़वा है। कहा वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, तो अल्लाह तक़वा वालों के साथ है और जो नेकी करते हैं उनके साथ। मालूम हुआ कि इन सारी तकलीफ़ों पर हमको कामयाब करने वाली चीज़ नेकी है। अल्लाह की याद, अल्लाह की पुकार, नबी का तरीक़ा, अल्लाह की फरमाबरदारी, ये चीज़ होगी हम खुद ब खुद कामयाब होंगे। ये नहीं होगी हम कामयाब नहीं होंगे। जैसा कि आगे चलकर सूरतुल अंबिया में आएगा, मैं बताऊंगा। अल्लाह ताला ने सारे नबियों की ज़िंदगी बयान किया वहाँ कि ये सारे अंबिया ताकत में, क़ुव्वत में, दौलत में, तादाद में कम थे, लेकिन बड़ी बड़ी ताकतों के सामने कामयाब हुए। कैसी वजह से? इसलिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने वाले थे, ज़्यादा से ज़्यादा रब को याद करने वाले थे। तो रब की याद, रब की फरमाबरदारी करना, नेकी करना अल्लाह की रहमत को दावत देती है, अल्लाह की मदद को दावत देती है, अल्लाह ताला की क़ुर्बत को दावत देती है, और उसकी वजह से ईमान वाले कामयाब होते हैं। ताकत और क़ुव्वत से नहीं, तादाद से नहीं, किसी और चीज़ से नहीं। तो यहाँ भी कहा गया कि सब्र करो, और इसी पर इस सूरे को ख़त्म किया गया। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको सबको भी हर मुसीबत पर, खा वो जिस्मानी हो, मुल्की हो, बाहर के हो, कहीं को भी हो, इन सब तकलीफ़ों पर सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।